बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक बगावत हुई, बगावत की कोशिश नाकाम बना दी गई और बागियों को भी कुचल दिया गया। एक खबर आपसे ये शेयर करूँगा और सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हम ज़रा पॉलिटिक्स से, क्योंकि पॉलिटिकल साइड पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं और मुकाबला सख्त हो गया, वक्त इंतहाई कम रह गया। एक तरफ फ़ौजी अदालतों में के ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा है और उस पर भी एक प्लानिंग की गई है बाकायदा तौर पे, और उसको कैसे डिले किया जाए उस मुकदमे के बारे में भी एक नई स्ट्रेटजी के साथ गवर्नमेंट जो है वो आज मैदान में उतरेगी। उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अब कोशिश की जा रही है कि मंगल को फैसला न आ सके फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़। मंगल को फैसला ना आ सके, उसकी रीज़न बड़े क्लियर है। नंबर 1 ये कि टाइम गेन किया जाना मकसूद है और छुट्टियां गुजारनी मकसूद है, ईद की छुट्टियां, और ईद की छुट्टियों के बाद जो है वो यकदम बहुत ज़्यादा, बल्कि कुछ तेज़ी तो है, एक क्रैकडाउन का सिलसिला मुल्क भर में शुरू हुआ है। दोबारा से नई लिस्टें बन रही हैं और अब रिश्तेदार और फिर उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के कोई हामी मौजूद हैं तो उनको उन पर हाथ डाला जा रहा है। और वही पुराना तरीका है, घरों में दाखिल होते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, सब कुछ करते हैं और उसके बाद जो हाथ में जो काबू आता है उसको ले जाते हैं। एक तरफ तो ये सिलसिला चल रहा है। दूसरी जानिब जो असल इम्पॉर्टेंट है वो है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें कुछ मैंने हिंट्स दिए कि जजेस पे बहुत ज़्यादा दबाव है, ऑनरेबल जजेस पे, और ख़ास तौर पे उन पे भी और उनके फिर रिश्तेदारों के ज़रिए उन पर दबाव डाला जा रहा है, फिर उनकी फैमिलीज़ को टटोला जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इस मुकदमे को भी पोलिटिसाइज़ किया जाए और इस केस को भी बना दिया जाए इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासी मुकदमा बना दिया जाए। जबकि हकीकत यह है कि ये सियासी मुकदमा इसलिए नहीं बन पा रहा कि उसमें चौधरी एतजाज़ अहसन साहब पटिशनर हैं, सिविल सोसाइटी पटिशनर है, और साथ ही साथ साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब मैदान में उतरे हुए हैं। अगर ये ना होते तो यकीनन इसको पोलिटिसाइज़ करने का मौका ज़रूर मिलता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अब हुआ यह है कि 3-4 जो अहम वकला जो हैं वो मैदान में उतार दिए गए हैं कि आज वो ये वकला जो है ये नुमाइंदगी करेंगे मुख्तलिफ फ़रीक़ैन की। कुछ नए वकला की टीम मैदान में उतारी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें वज़ीर क़ानून साबिक़ वज़ीर क़ानून फ़रूग़ नसीम साहब वो आए हैं। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी करेंगे, वहाँ पे उनका मुकदमा लड़ेंगे, और इरफान कादर साहब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का मुकदमा लड़ेंगे। वज़ीर इरफान कादर साहब खुद भी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, लेकिन वो अब इस केस में अपेयर होंगे, ख्वाजा आसिफ साहब की नुमाइंदगी करेंगे। शाह खावर एडवोकेट हैं, वो आएंगे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से। तो ये 3 भारी भरकम वकला जो हैं वो मैदान में उतारे गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इरफान कादर साहब को दुनिया जानती है और वो उनको उस वक्त मैदान में उतारा जाता है जब आपने कन्फ्रंट करना हो, आपने स्मूथ फंक्शनिंग ना करनी हो, अदालत में कोई रौला रप्पा डालना हो, तो उसके लिए इरफान कादर साहब को मैदान में उतारा जाता है। तो इरफान कादर साहब मैदान में उतर चुके हैं जी, और वो अब आएंगे और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की नुमाइंदगी करेंगे। फ़रूग़ नसीम साहब का बैकग्राउंड आपको मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज समझे जाते हैं, और बाजवा साहब के तो बहुत ही क्लोज थे, पिंडी के बहुत क्लोज समझे जाते हैं। और फिर जब मुकदमा आया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस का मामला था, तो उसमें भी उन्होंने वज़ारत कानून से इस्तीफ़ा दिया था और इस्तीफ़ा दे के फिर उस मुकदमे की पैरवी की थी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ पेश हुए थे। तो इसलिए ये सारी अब ज़्यादा बताएं। शाह खावर हैं, ये रिटायर्ड यानी कि उन जजेस में शामिल हैं जिनको जो PCO जजेस आई थिंक में शामिल थे। तो बहरा शाह खावर साहब जो हैं प्रोफेशनल हैं, तो ये आए हैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से। हैं तीनों काबिल, फ़रूग़ नसीम साहब भी, इरफान कादर साहब भी और शाह खावर भी। तो देखते हैं कि ये क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। ज़ाहिर अपोज करेंगे वज़ीर तीनों वकला, तो इससे केस जरा थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, क्योंकि 2 दिनों के अंदर अंदर तो अब इतने भारी भरकम जो वकला हैं वो शायद केस की पैरवी न कर सकें, टाइम चाहिए होगा। तो ये मामला चला जाएगा ईद के बाद। उसकी रीज़न है कि ईद के बाद ले जाना क्यों मकसूद है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं बैकडोर चैनल पे, कुछ चीज़ें सेट की जा रही हैं। फिर इस दौरान एक और काम हुआ है, नवाज शरीफ साहब दुबई पहुंच चुके हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब दुबई पहुंच चुके हैं। तो ये 2 बड़े मुलाकात करेंगे। पहले छोटे जो हैं
وہ آپس میں مل چکے ہیں اور چھوٹوں کے ذریعے بات پہنچائی گئی بڑوں تک۔ تو اب ایک پاور شیئرنگ فارمولہ جو ہے وہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان، یعنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ایک پاور شیئرنگ فارمولہ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ترتیب تو دیا جا چکا ہے، اب ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ اس کو انفولڈ کیا گیا ہے، اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب مل کر بیٹھ کے کوئی اس پہ تصفیہ کریں گے۔ اس کی ریزن ہے کہ پنجاب کو جو نو گو ایریا بنایا گیا تھا پیپلز پارٹی کے لیے، اب اس میں تھوڑی سی لچک دکھائی گئی ہے، نون لیگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور اب اگلا جو اقتدار کا کیک ہے وہ دونوں مل جل کر کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کی ریزن ابھی تک اگلا وزیر اعظم کون ہوگا یہ تو ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور امینڈمنٹ جو ہے وہ قانون ترمیم منظور کر لی گئی ہے، اور وہ منظور کی گئی ہے جی، سینٹ نے پہلے منظور کر لی تھی، آج قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو گئی ہے، اور اس میں کل منظور ہوئی ہے بجٹ سیشن کے دوران ہی، جیسے ہی فائنانس بل ہوا اسی دوران وہ ترمیم بھی منظور ہوگی، جس کے تحت جو ڈسکوالیفیکیشن ہے کسی بھی سزا یافتہ شخص کی وہ تاحیات کے بجائے 5 سال کر دی گئی ہے، اور یہ قومی اسمبلی منظور کر کے بھیج دیں گے ایوان صدر۔ اور صدر مملکت جو ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب وہ روانہ ہو چکے ہیں حج کے لیے، اور حج کے دنوں میں وہ ظاہر ہے ہفتہ 10 دن وہ حج پہ ہوں گے، اور اس کے بعد قائم مقام صدر کے طور پہ آ گئے ہیں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب، وہ دستخط کر دیں گے اس بل پر، اور یہ بن جائے گا قانون، کیونکہ اگر ڈاکٹر عارف علوی ہوتے تو ان پہ پریشر ہونا تھا یقیناً، اور اس کو وہ ریکنسیڈر کرتے، وہ واپس بھیج سکتے تھے، اور 2 ہفتے کے لیے واپس بھیجنا تھا، پھر منظور ہونا تھا، پھر بھیجنا تھا، تو تب تک ٹائم گزر چکا ہوتا اور یہ نہ بنتا۔ اور اس سے ہوگا کیا، یہ بھی جو ترمیم کی گئی ہے قانون میں 5 سال ڈسکوالیفیکیشن والی، اس کا فائدہ جہانگیر ترین صاحب کو اور اصل فائدہ نواز شریف صاحب کو ہونا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ کوالیفائی کر جائیں گے، جیسے ہی صدر مملکت اس بل پر دستخط کریں گے تو وہ تو کوالیفائی کر لیں گے، اور وہ تو اگلے الیکشن کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے، لیکن اس میں جو ایک ہرڈل ہے، کیا یہ قانون مؤثر بماضی ہوگا یا پھر آئندہ کے لیے ہوگا، کیونکہ جن کو عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں فارغ کیا جا چکا ہے، اب وہ اگر تو مؤثر بماضی ہوا اور پچھلے نااہلی جو پچھلے لوگ نااہل ہوئے ان کے لیے بھی فائدہ سود مند ہوگا تو بہت سوٹ کرتا ہے، اس کے لیے تو پھر ترین صاحب کا تو راستہ کھل گیا ہے۔ اب دوسری جو رکاوٹ ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کی۔ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی تو ہیں ہی، نااہل تو ہو چکے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہے وہ سزا یافتہ بھی ہیں، اور ان کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں جو ہیں وہ مختلف عدالتوں میں، ہائی کورٹس میں پینڈنگ پڑی ہیں، اور ایک شاید اپیل سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ پڑی ہے۔ ان کو ابھی بہت سارے کشت کاٹنے پڑیں گے اپنی اہلیت کے لیے اور انتخابی سیاست میں حصہ لینے کے لیے، لیکن سب سے پہلے تو اصل پرابلم یہی ہے کہ وہ ان کی نااہلی کی تلوار تو ہو گئی ختم، لیکن وہ ہیں سزا یافتہ، اور جب تک سزائیں ختم نہیں ہوتی اور ان کو ان مقدمات میں بری نہیں کیا جاتا، احتساب عدالتوں کے فیصلے، 2 مقدمے ہیں ان کے خلاف، اور اگر دونوں میں اور پھر کچھ اور بھی ہیں، ایک میں تو کل بری کر دیا ان کو، جو چل رہا تھا پلاٹ کیس اس میں تو ان کو فارغ کر دیا گیا، لیکن جن میں سزائیں ہو چکی ہیں وہ ابھی تک پینڈنگ ہیں، اور ان کی اپیلیں جو ہیں وہ جائیں گی سپریم کورٹ تک۔ اگر ہائی کورٹ سے ان کو بری بھی کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے نیب جو ہے وہ اپیل نہیں کرے گی، اور نیب اپنی ہے اور گھر کی باتیں گھر میں رہ جائیں گی، نیب اپیل نہیں کرے گی تو ان کا وہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کب اور کیسے۔ اس وقت ہیں چھٹیاں عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں بھی چھٹیاں ہیں، سپریم کورٹ میں بھی چھٹیاں ہیں۔ اب چھٹیوں میں ارجنٹ کیسز لگتے ہوتے ہیں، ایمرجنسی نوعیت کے، جو ریگولر کیسز ہیں وہ نہیں لگائے جاتے، تو اس کے لیے پھر ایک اور توغدو کرنی پڑے گی، پھر چیف جسٹس صاحبان کو راضی کرنا پڑے گا، اور پھر چیف جسٹس صاحب آگے ججز صاحبان کو راضی کریں گے کہ آئیں جناب چھٹیوں میں یہ اہم مقدمہ آ گیا، اگر یہ کریں گے تو اس سے آگے پھر سوالات اٹھیں گے کہ جناب یہ ساری چیزیں جو مینیج کی جا رہی ہیں، لہٰذا ایک ٹیم بنا دی گئی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک ٹیم بنا دی ہے، اسپیشل ٹیم، جو کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اور اس میں حائل جو رکاوٹیں ہیں، قانونی رکاوٹیں، یعنی کہ یہی قانونی رکاوٹیں ہیں جو سامنے ہمیں نظر آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جائے، تو اس کے لیے کمیٹی اسپیشل بنا دی گئی ہے، اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی ہیں، اعظم نذیر تارڑ ہیں، اس کے بعد عطا تارڑ ہیں، وزیر قانون بھی اس کو دیکھیں گے، اور وہ تو ظاہر ہے سپروائز کریں گے اس کو،
اور امجد پرویز صاحب ہوں گے اور دیگر وکلا اس کو دیکھیں گے، عرفان قادر صاحب بھی شاید اس میں شامل کر دیے جائیں، تو یہ ایک بڑی بھاری بھرکم کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ان چیزوں کو مینیج کرے گی اور نواز شریف صاحب کو وطن واپس لانے کی کوشش کرے گی۔ تو اسی ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے جو کہ رجیم چینج آپریشن کے وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باجوہ صاحب نے جو چیزیں طے کی تھیں شریف فیملی کے ساتھ، وہی چیزیں اب آگے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ 14 مہینوں میں تو شہباز شریف صاحب ان کو نہ باجوہ صاحب تو نہیں واپس لا سکے تھے، باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے، کیونکہ طے یہی ہوا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کروائیں گے، سزائیں ختم کروائیں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو ایکسٹینشن ملے گی، لیکن وہ تو نہیں ہو سکا، وہ معاملہ تو وہیں کا وہیں رہ گیا تھا، نئے آرمی چیف آ گئے، باجوہ صاحب کو جانا پڑا، اور اب یہ چیزیں جو ہیں دوبارہ سے شروع ہو چکے ہیں ایز پر کمٹمنٹ۔ یہ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ایز پر کمٹمنٹ سارا کچھ ہوا تھا، یہی طے ہوا تھا اسی صورت میں ہی، لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آپس میں کیا پتہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جانا ہے سعودی عرب، پہلے میں بتا چکا ہوں، سعودی عرب جا کے تو یہ چیزیں پھر آگے وہاں پہ بھی کچھ چیزیں ڈسکشن ہونی ہے، پاکستان کے جو فیصلے ہیں، اگلا حکومتی ڈھانچہ، اگلی حکومت اور حکومتی معاملات جو ہیں وہ طے کیے جا رہے ہیں دبئی میں اور پھر سعودی عرب میں۔ تو یہی دو ممالک جو ہیں پہلے بھی انہوں نے اہم رول ادا کیا تھا، جب پہلا NRO آیا تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے کا، تو پہلا NRO جو آیا تھا اس میں بھی UAE اور سعودی عرب کا اہم کردار تھا، اور اس کے پیچھے پھر دیگر فورسز تھیں، دیگر ممالک تھے، تو اس میں بھی یہی سین دہرائے، اسی طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہ کیا دونوں ممالک گارنٹرز کون ہیں۔ چائنا، کیونکہ چائنا اور سعودی عرب ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، چائنا اور پاکستان آلریڈی اسٹریٹجک پارٹنر تو ہیں ہی ہیں، تو UAE بھی اب پاکستان کا اسٹریٹجک الائی ہے، اور کراچی پورٹ جب ان کے حوالے 50 سال کے لیے ان کو لیز پر دے دی گئی ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مستقبل کے جو پلیئرز ہیں، الائز، اتحادی اہم اسٹریٹجک پلیئرز، سعودی عرب، UAE، چائنا، اور اس میں اب آگے جا کے پھر اس میں ترکی کو بھی شامل کرنا ہے، ایران بھی اس میں شامل ہوگا، تو یہ سب مل کے آگے کیا کرتے ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب پاکستان، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ وہیں کی وہیں موجود ہے، لیکن یہ پیرالل ایک بندوبست کیا جا رہا ہے، انتظام و انصرام کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے واپس لے کے آنا ہے سارے معاملات کو، کیونکہ جب تک وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے تو تب تک ممکن نہیں ہے۔ اب یہ بڑا امتحان ہے کہ سپٹمبر سے پہلے پہلے، اور اطلاع یہ ہے کہ جب آخری ہفتہ ہوگا جب بندیال صاحب کا، تب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شاید واپس آئیں سپٹمبر میں، اس سے پہلے نہیں آئیں گے، اس سے پہلے جو ہے یہ معاملات طے کرنے کی کوشش کی جائے گی، اپیلیں لگوائی جائیں گی، سزائیں ختم کروائی جائیں گی، اور آگے پھر سپریم کورٹ میں اس وقت یہ معاملہ ٹائمنگز کے اعتبار سے ہوگا جب بندیال صاحب جا رہے ہوں گے اور قاضی فائز صاحب آ رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک ہے جی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔